فاتحہ بسم اللہ اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الأصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سلطان الخلائق أجمعين وسيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين ورسول المسدد والمصطفى الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين الهادين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم وغاث بحقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله عز وجل إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترفت غرفة بيدي صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اس مجلس اعزاء کی قبولیت کے لیے معصومین کی تشریف آوری کے لیے اور اس کی روحانیت میں مزید اضافے کے لیے دل کی گہرائیوں سے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد عزیزان گرام قدر معزز سامعین موالیان امیر المؤمنین عزاداران سرکار سید الشہداء قرآن اور علم آل محمد علیہ السلام سے کے عنوان پہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی اور آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے اور بچوں کی خاص فرمائش ہے اور اسی کی تعمیل کے لیے ان کے حکم کو پورا کرنے کے لیے بہرحال یہ عزادار بچے ان کی فرمائش ہمارے حکم کا درجہ رکھتی ہے اور بالخصوص اب بات میں نے کل بھی عرض کی تھی کہ نبی قریب ہے ابو لولو کی فرمائش تو یوں بھی جو ہے وہ ٹالی نہیں جا سکتی تو بہرحال عزیزان گرام قدر سنیے گا جو خاص طور سے جس بات کے لیے بارہا کہا گیا وہ ہے فضائل و مناقب حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وہ جیسے جیسے آواز جاتی رہے گی لوگ آتے ہی رہیں گے بہرحال تبرکن کہا گیا تو یہ اعلان بھی کیے دے رہا ہوں کہ باقاعدگی سے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے جو مومنین اپنی مصروفیات سے فارغ ہو چکے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ فرش مجلس پہ تشریف لے آئیں پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں آیت سماعت فرمائیں اور آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں جس حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی میں اسی سے اپنی بات کو متصل کر کے آج کی گفتگو کا آغاز کروں گا قرآن مجید کی آیت کے ذریعے ہی حضرت عباس کے فضائل کا آغاز کروں گا ترجمہ سماعت فرمائیں انشاءاللہ اچھی خاصی بات جو ہے وہ ترجمے ہی میں چھپی ہوئی ہے ہم سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ مصائب کے رخ سے فضائل آپ سنائیں
تو وہ بھی جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اسی ترجمے میں بات ہو جائے گی. پوری توجہ کے ساتھ ہمدن گوش ہو کے آیت آیت کا ترجمہ پہنچ گیا تو اچھی خاصی بات پہنچ جائے گی. پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. دیکھیے قرآن مجید نے واقعہ بیان کیا ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، اس واقعے کا ذکر سنا ہوگا، اس کے متعلق سنا ہوگا کہ جب طالوت کا لشکر جالوت کے مقابلے پہ چلا. پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. جب طالوت کا لشکر جالوت کے مقابلے پہ چلا تو یہ بڑا عجیب و غریب لشکر تھا. اس لشکر کے علم بردار حضرت داؤد علیہ السلام تھے. اس لشکر میں علم بھی تھا اور تابوت سکینہ بھی تھا. تابوت سکینہ وہ صندوق کہ جس میں گزشتہ انبیاء کے تبرکات تھے، اس کا علیحدگی سے پورا ذکر ہے قرآن مجید میں. لشکر کی علم برداری حضرت داؤد کے ہاتھوں میں تھی. پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. یہ عجیب و غریب لشکر تھا. اس لشکر میں مومنین کی تعداد 313 تھی. غور فرمائیے گا آپ حضرات، مومنین کی تعداد کتنی تھی؟ 313. 313 313 تھی مومنین کی تعداد. عجیب بات نہیں ہے کہ اس جنگ میں بھی مومنین کی تعداد 313 تھی، اور جو آخری بڑی جنگ ہونے والی ہے اس میں لشکر کے کمانڈروں کی تعداد 313 ہوگی. میرے زمانے کے امام کے جو کمانڈر ہوں گے لشکر کے، ان کی تعداد بھی 313 ہوگی. مومنین کی تعداد کتنی تھی؟ 313 تھی. جب یہ لشکر گزرنے لگا تو اللہ نے ایک نہر کے ذریعے لشکر والوں کا امتحان لیا. اب آیت سنیے گا اور آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیے گا. اچھی خاصی بات ترجمے میں ہی ہو جائے گی. ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ ایک نہر کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والا ہے. بے شک اللہ ایک نہر کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والا ہے. فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس سے پانی پی لے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا. ومن لم یطعمہ فإنہ منی، جو اس سے پانی نہیں پیے گا وہ مجھ سے ہوگا. الا من اغترفت غرفۃ بیدیہ، مگر یہ کہ کوئی اپنے چلو میں پانی لے، پانی پیے نہیں، اس کا مطلب ہے چلو میں پانی لے تو مگر پانی پھینک دے. میں نے قرآن پڑھا ہے آپ کی خدمت میں، آئے وافل ہدایہ ہے. اس آیت میں 3 گروہوں کا ذکر ہے. اب یہ آپ کے اوپر آپ کس طریقے سے سنتے ہیں. ایک وہ گروہ ہے جو پانی نہیں پیے گا، جو مومنین کا گروہ ہے. ایک وہ گروہ ہے جو پانی پی لے گا، جو منافقین کا گروہ ہے. اور ایک تیسرا گروہ ان کا ہے کہ جو چلو میں پانی لیں گے اور پھینک دیں گے. 3 گروہ، مومنین کا جو پانی نہیں پیے گا، منافقین کا جو پانی پی لے گا، تیسرا ایک اور گروہ ہے جو چلو میں پانی کو لے گا. آپ پڑھ لیجئے، جتنی تفاسیر ہیں آپ پڑھ لیجئے، آپ کو ملے گا کہ اس لشکر میں جتنے منافقین تھے انہوں نے پانی پیا. پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کم از کم یعنی مذہب اہل بیت کی 4-5 تفاسیر زیر مطالعہ رہتی ہیں، زیر نظر رہتی، اور عامہ کی 2-3 تفاسیر بھی زیر نظر رہتی ہیں. تو پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جتنی تفاسیر آپ پڑھ لیجئے، آپ دیکھیں گے کہ منافقین نے اس لشکر میں جتنے منافقین تھے انہوں نے پانی نہیں پیا. جو مومنین جتنے منافقین تھے انہوں نے پانی پی لیا. جو 313 مومنین تھے انہوں نے پانی نہیں پیا. مگر اس لشکر میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے چلو میں پانی لیا ہو. اور کیا سن رہا حضرات، جس نے چلو میں پانی لیا ہو اور پھینک دیا ہو. لیکن آیت قرآن میں ہے، آیت قرآن میں ہے
آیت قرآن میں دیکھیں، قرآن اسی لیے عرض کرتا رہتا ہوں بارہا کہ قرآن رٹنے کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن غور و فکر کرانے کے لیے آیا تھا۔ آیت قرآن میں ہے۔ اب اگر کوئی ایسا نہیں آنے والا تھا جو چلو میں پانی لیتا اور پھینک دیتا تو اللہ نے یہ لفظ کیوں استعمال کیے؟ بھئی آیت موجود ہے اور قرآن میں موجود ہے، ماضی کا واقعہ ہے مگر قرآن نقل کر رہا ہے، آیت ہے اور قرآن میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہے جو چلو میں پانی لے گا اور پھینک دے گا۔ بھائی چشمے تاریخ نے ایک اور مارکا دیکھا، وہاں بھی ایک نہر تھی، کچھ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا، کچھ تھے جنہوں نے پانی پی لیا۔ جو پانی پی رہے تھے وہ یزیدی تھے، جو پانی نہیں پی رہے تھے وہ حسینی تھے، مگر اس مارکے میں ایک ایسا بندہ تھا جس نے لاکھوں کے ہجوم سے دریا چھینا بھی، دریا میں داخل بھی ہوا، چلو میں پانی بھی لیا، پانی پھینک بھی دیا۔ عباس نے اپنے عمل سے بتایا، دیکھو جب قرآن عباس کے بنا سمجھ میں نہیں آتا تو علی کے بنا کہاں سے سمجھ میں آتا؟ یا علی، یا علی، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ لیکن اپنے موضوع سے ہی بات کو مسلسل کر کے شروع کر رہا ہوں اور اسی سے متصل ہوں، علم آل محمد، قرآن اور علم آل محمد۔ دیکھیے عزیزان گرامی قدر، مولا عباس کی شجاعت کا تو ذکر ہوتا ہے، ملتا ہے، بارہا ملتا ہے۔ آپ کی خطابت آپ نے سنی اشر 40 میں ہمارے بھائی سے کہ جو خانہ کعبہ کی چھت پہ مولا عباس نے خطبہ دیا وہ بھی آپ نے سماعت فرمایا، مولا عباس کی وفا کا ذکر بھی آپ سنتے رہتے ہیں۔ لیکن عباس کے علم کا کیا معاملہ تھا؟ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، عباس کے علم کا کیا معاملہ تھا؟ تو دیکھیے عباس کے علم کے لیے تو مولا کائنات کا ایک جملہ کافی ہے کہ عباس نے مجھ سے ایسے علم حاصل کیا ہے جیسے ایک پرندہ اپنے بچوں کو دانہ چگاتا ہے۔ یعنی جو علی نے اپنے متعلق کہا ہے کہ نبی نے، نہج البلاغہ کے جملے کہ نبی نے مجھے علم ایسے عطا کیا جیسے ایک پرندہ اپنے بچوں کو دانہ چگاتا ہے، ویسے ہی مولا عباس کے لیے وہی کلمات ارشاد فرما رہے ہیں۔ بہرحال عزیزان گرامی سنیے گا، شاید کوئی بات ہو۔ دیکھیے صاحب خصائص عباسیہ نے ایک واقعہ نقل کیا، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ آغا دیباجی نے ایک واقعہ نقل کیا، کہتے ہیں کہ کچھ علماء کی میں بحث ہو رہی تھی۔ کچھ کل آپ نے سنا حضرت جابر جوفی کا واقعہ، جن کے لیے میں نے عرض کیا کہ وہ 5ویں امام کے سلمان تھے۔ ابھی اسی سے بات متصل کیجیے گا اور بات اسی سے مسلسل ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ کچھ علماء کے درمیان بحث ہو رہی تھی۔ اب دیکھیے بحث کا عنوان اتنا بیکار ہے، سیدھے لفظوں میں بات، لیکن بہرحال بات نتیجہ اتنا خوبصورت ہے کہ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ یعنی کچھ علماء میں بحث ہو رہی تھی کہ عباس کا علم زیادہ ہے یا سلمان کا علم زیادہ ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، نعوذ باللہ نستجیر باللہ، عباس کا علم زیادہ ہے یا سلمان کا علم زیادہ ہے؟ تو اس میں سے جو عالم نما تھے وہ اٹھے، نستجیر باللہ، نعوذ باللہ، خاکم بدہن، انہوں نے کہا کہ صاحب دیکھیے سلمان عباس کی شجاعت بہرحال تسلیم کر لی، وفا تسلیم کر لی، سب کچھ تمام چیزیں جو ہے وہ تسلیم کر لی، لیکن عباس کے علم کے لیے نعوذ باللہ وہ باتیں نہیں ملتی جو سلمان کے علم کے لیے ملتی ہیں۔ اس لیے کہ مولا نے سلمان کے لیے فرمایا، مفاتی میں بھی حدیث موجود ہے کہ سلمان زمین پہ اللہ کا دروازہ ہے۔ سلمان ایک لا متناہی سمندر ہے، ایک نہ ختم ہونے والا سمندر ہے۔ کہ سلمان کا علم تو ثابت ہے،
منا اہل البیت کی منزل پر ہیں۔ عباس کا علم ثابت نہیں ہے کہ کہہ کے اٹھے محفل برخاست ہو گئی۔ اگلے دن وہ صاحب مولا عباس کے روضے پہ ہاتھ جھوڑے ہوئے معافی مانگتے ہوئے دکھائی دیے۔ لوگوں نے پوچھا کل تک تو آپ یہ کہہ رہے تھے، آج یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ کہنے لگا اصل میں گھر گیا، سویا، میں نے خواب دیکھا، اس خواب کی وجہ سے یہاں آیا ہوں، مولا سے معافی مانگ رہا ہوں۔ کہا کیا خواب دیکھا؟ کہا میں نے خواب دیکھا کہ ایک محفل ہے، ایک مجلس ہے، درمیان میں ایک نورانی ذات بیٹھی ہوئی ہے جس کے چہرے سے ایسا نور نکل رہا ہے کہ برداشت نہیں کیا جا رہا۔ دروازے پہ ایک نوکر، ایک خادم ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑا ہے۔ کہنے لگا مجھ میں اتنی تو جرت نہیں تھی کہ میں اس نورانی ہستی کے پاس، اس نورانی شخصیت کے پاس جاتا۔ میں اس خادم کے پاس گیا جو دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ میں نے کہا بھائی یہ جو درمیان میں نورانی ہستی بیٹھی ہے یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ عباس ہے۔ کہنے لگے آپ کون ہے؟ جواب دیا میں سلمان ہوں۔ وہ عباس ہیں، میں سلمان ہوں۔ کہنے لگے آپ سلمان ہیں؟ آپ تو زمین پہ اللہ کا دروازہ ہے، آپ تو ایک لامتناہی سمندر ہے۔ سلمان نے کہا ہاں میں ایک نا ختم ہونے والا سمندر ہوں، مگر کن کے لیے؟ ابو ذر کے لیے، مقداد کے لیے، عمار کے لیے، جابر کے لیے۔ لیکن جب بات عباس کی آتی ہے تو میں خود در عباس سے مستفیض ہونے کے لیے حاضر ہو جاتا۔ ایک صلوات پڑھے بلند آواز سے بر محمد و آلہ۔ عزیزان گرامی بات سے بات ملاتا چلوں، یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ مولا عباس کے فضائل میں مولا کائنات کے نام کا نعرہ لگنا اور عباس کے نعرے سے اسے مسلسل کرنا، دیکھیے یہ بھی ایک بات ہے، اپنے آپ میں ایک بات ہے۔ دیکھیے جانتے ہیں عباس کون ہے؟ عباس وہ ہیں کہ علامہ سید علی قاضی طباطبائی رحمہ اللہ اتنے بڑے عالم دین اور اتنے بڑے عارف کہ آغائے خوئی کے استاد، آغائے بہجت کے استاد، اتنے بڑے عرفانی درجے پہ وہ فائز تھے۔ کربلا معلیٰ میں کسی نے ان سے کہا کہ آغا میرے حق میں دعا کر دیجئے، کربلا میں کھڑے ہو کر کہا کہ میرے حق میں دعا کر دیجئے، یہ نام یاد رکھیے گا ابھی پھر کام آئے گا۔ کربلا میں کہا کہ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ انہوں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ کربلا میں ہو کے مجھ سے کہہ رہے ہو، عباس کے ہوتے ہوئے مجھ سے کہہ رہے ہو، عباس کے ہوتے ہوئے مجھ سے کہہ رہے ہو۔ دیکھیے مومنین کا شیوا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو یا عباس بلاتے ہیں، متقین کا شیوا ہے کہ جب مصیبت میں پڑھتے ہیں تو عباس کو مدد کے لیے بلاتے ہیں، عارفین کا طریقہ ہے کہ جب مصیبت گھیرتی ہے تو عباس کو مدد کے لیے بلاتے ہیں۔ ہم کیا ہیں، آپ کیا ہیں، ہماری کیا حیثیت، آپ کی کیا حیثیت؟ آیت اللہ سید مہدی بحر العلوم لکھتے ہیں کہ جب زعفر جن کو کوئی مصیبت آتی تھی تو وہ در عباس پہ حاضر ہوتے تھے اور مولا عباس سے یوں متوسل ہوتے تھے اور ان لفظوں کے ذریعے متوسل ہوتے تھے اور کہتے تھے یا والینا یا ولی اللہ اغثنی یا قرۃ عین اسد اللہ اغثنی قد جئت الی بابک للہ اغثنی ارحم لنبی ید اللہ اغثنی من کانا سواک ملک الجنۃ والناس لا والینا غیرک یا حضرت عباس۔
اے ہمارے والی، یا ولی اللہ اغثنی، اے اللہ کے ولی میری مدد کیجئے، یا قرۃ عین اسد اللہ اغثنی، اے شیر خدا کی آنکھوں کی ٹھنڈک، پوری توجہ تھوڑا سا اور بیدار ہوں، اے شیر خدا کی آنکھوں کی ٹھنڈک میری مدد کیجئے، قد جئت الی بابک للہ اغثنی، ارے میں آپ کے دروازے پہ آ گیا، اب آپ اللہ کے لیے میری مدد کیجئے، ارحم لنبی ید اللہ اغثنی، ارے نبی کے لیے مجھ پہ رحم کیجئے، علی کے لیے میری مدد کیجئے، علی کے واسطے میری مدد کیجئے، من کانا، زعفر کے جملے زعفر جن کے، من کانا سوا کا ملک الجنت والناس، ارے میرا آپ کے علاوہ ہے کون، انسانوں میں، ملائکہ میں، جنات میں، میرا آپ کے سوا ہے کون، انسانوں میں، ملائکہ میں، جنات میں، لا والی غیروں کا، یا حضرت عباس، ارے مجھے کسی اور کی ضرورت بھی نہیں ہے، کس کی ضرورت ہو جب میرے پاس عباس جیسا مولا موجود ہے، مجھے کسی اور کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یعنی ایک بات ثابت ہوئی کہ مومنین جب مصیبت میں آتے ہیں تو یا عباس بلاتے ہیں، یا عباس کہہ کے پکارتے ہیں، متقین جب مصیبت میں آتے ہیں تو یا عباس کہہ کے آواز دیتے ہیں، عارفین پہ جب وقت آتا ہے تو یا عباس کہہ کے آواز دیتے ہیں، مگر وہ عباس کہ دنیا جسے مصیبت میں بلاتی ہے، جب وہ میدان میں آتے تھے تو کیسے آتے تھے؟ تو خدائے سخن مرزا دبیر اللہ مقامہ کا ایک مصرع ہمیں بتاتا ہے کیا کہہ کے آتے تھے، کہتے انگلی سے لکھ کے گردن توسن پہ یا علی، وہ عباس کے پوری دنیا یا عباس بلاتی ہے، مگر جب عباس میدان میں آتے تھے تو بلا تشبیہ اپنی انگشت مبارک سے گھوڑے کی گردن پہ یا علی لکھتے تھے، یا علی لکھتے تھے، یا علی لکھتے تھے۔ عباس نے اپنے عمل سے بتایا، دیکھو میں عباس ہوں، میں باب الحوائج ہوں، میں مرادیں پوری کرتا ہوں۔ ارے جب کل ایمان کے بیٹے کا گزارا یا علی کہے بغیر نہیں ہوتا تو کسی مسلمان کے بیٹے کا گزارا، یا علی۔ سنیے گا عزیزان گرامی قدر، شاید کچھ باتیں میں کچھ معارف آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر پاؤں، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، ایک ایک لفظ بطور خاص، اور یاد رکھیے کہ ابھی تو میں نے ایک مصرع پڑھا ہے مرزا دبیر کا، لیکن یہ موضوعات ایسے ہیں کہ جن پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر بات ہو اور انیس و دبیر کا ذکر نہ ہو تو پھر مکمل طور سے ان موضوعات پہ گفتگو نہیں ہو سکتی، اور یوں بھی انیس و دبیر میرے سب سے فیورٹ ٹاپکس میں سے ایک ٹاپک ہے، تو پریشان نہ ہوئیے گا، میں جہاں پر مشکل مصرع آئیں گے وہاں پہ بہت آسانی سے آپ حضرات کی خدمت میں جو ہے ان کی وہ پیش کروں گا، پوری توجہ، اور یوں بھی سمجھ لیجئے کہ یہ تو نثری خطابت ہم آپ ہمارے زمانے میں ہوتی، ائمہ کے زمانے میں یہی مرثیہ خاں ہوتے تھے، کبھی دیبل ہوتے تھے، کبھی ہملری ہوتے تھے، کہیں جو ہے وہ کمیت ہوتے تھے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر انیس و دبیر کو پڑھا جاتا جیسے پہلے پڑھا جا رہا تھا تو ویسی بدعقیدگی نہ پھیلتی جیسے آج کل، ایسے خوش عقیدہ اور ایسے معارف میں ڈوبے ہوئے مصرے، معرفت میں ڈوبے، یہ فقہات اپنے مرثیوں میں انہوں نے مسائل شریعت کو نظم کیا ہے، یہ مورخین تھے تاریخ کو نظم کیا ہے، محدثین تھے احادیث نظم کی ہیں۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کچھ بند، اگر جو ہے جو موضوع سے جو ہے مسلسل ہوں گی، جو موضوع کے مطابقت ہو جن میں پائی جاتی ہوگی وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، سنیے گا عزیزان گرامی قدر، شاید کوئی بات ہو، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ عیسیٰ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء میں وہ واحد نبی ہیں کہ جن کی ماں کا انتخاب ہوا ہے اور انتخاب قرآن مجید میں موجود ہے۔ اذ قالت الملائکہ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، جب مریم سے ملائکہ نے کہا تھا کہ آپ کو اللہ نے منتخب کیا اور چن لیا اور پاک کیا اور منتخب کیا، چن لیا تمام عالمین کی عورتوں پر، حضرت عیسیٰ کی ماں کا انتخاب ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ ہوا ہے۔ اسی لفظ میں لفظ استفاء یعنی چنی گئی ہیں 2 مرتبہ آیا، ان اللہ اصطفاک وطہرک، یوں تو دیگر انبیاء کی بھی ماؤں کا ذکر آپ کو قرآن میں مل جائے گا، مادر موسیٰ یا حضرت ابراہیم کی ماں، مگر جناب مریم کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کو ایک مرتبہ نہیں چنا گیا، 2 مرتبہ چنا گیا، ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ ایسی کیا خاصیت ہے حضرت عیسیٰ میں کہ ان کی ماں کا انتخاب ایسے کیا جا رہا ہے؟ غور فرمائیے گا، شاید کوئی بات ہو، آپ اگر تھوڑا سا غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ عیسیٰ صرف نبی نہیں ہے، صرف رسول نہیں ہے، صرف کلمت اللہ نہیں ہے، صرف روح اللہ نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ ناصر امام بھی ہیں۔ ایک نتیجے تک لانا آپ حضرات کو، عیسیٰ ناصر امام بھی ہیں۔ جو امام کا ناصر ہوتا ہے اس کی ماں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ابھی بھی نہیں پہنچے آپ حضرات؟ جو امام کا ناصر ہوتا ہے اس کی ماں کو چنا جاتا ہے۔ بھیا عقیل کوئی گھرانہ بتاؤ جہاں میں عقد کروں بیٹا حسین کے کام آئے۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں صاحب کہاں کی بات کہاں ملا رہے ہیں؟ عیسیٰ کی ماں کو تو اللہ نے چنا تھا، عباس کی ماں کو تو علی چن رہے ہیں، کہاں سے کہاں ملا رہے؟ ارے ذرا غور کیجئے، اگر وہاں اللہ نے انتخاب کیا ہے تو یہاں بھی وہ انتخاب کر رہا ہے جو عین اللہ ہے، جو ید اللہ ہے، جو لسان اللہ ہے، جو نفس اللہ۔ یا سنیے گا عزیزان گرامی، خاص منزل تک جو باتیں آپ حضرات سن چکے ہیں، عموماً سنتے رہتے ہیں، وہ صرف وہاں سے ہم گزر جائیں گے بہت جلدی نہیں تو ایک خاص منزل تک آپ حضرات کو لے کے جانا ہے، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اچھا، یہ اہتمام کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ اہتمام کس لیے ہو رہا ہے؟ دیکھیے، سورج جب اپنی توانائی پر ہوتا ہے تو کسی میں جرت نہیں ہوتی کہ سورج سے آنکھیں ملا سکے۔ سورج کے نور کو اپنی آنکھوں میں جذب کر سکے تو کیا کیا جاتا ہے؟ سورج کے مقابلے پر ایک آئینہ رکھا جاتا ہے۔ بعض اوقات اس آئینے میں بھی ایسی تاب پائی جاتی ہے کہ انسان سیدھے طور پہ اس آئینے سے نکلنے والے نور کو بھی نہیں دیکھ سکتا، تو اس آئینے کے سامنے ایک اور آئینہ رکھا جاتا ہے۔ اس آئینے میں وہی کچھ ہے جو اس آئینے میں ہے، اس آئینے سے بھی ویسا ہی وہی نور نکل رہا ہے جو سورج سے آ رہا ہے، بس فرق صرف درجات کا ہے۔ توحید کے سورج سے آنکھیں ملانے کی جرت کس میں تھی؟ کس میں دم تھا؟ کس میں یہ جرت تھی؟ جو توحید کے سورج سے آنکھیں ملاتا، توحید کے نور کو اپنی آنکھوں میں جذب کر سکتا، لہٰذا آئینے کی ضرورت تھی، جس آئینے میں توحید کے صفات منعکس ہو جائیں۔ اللہ نے 14 آئینے پے در پے بھیجے جن میں وہ اس کے صفات دکھائی دیں گے۔ احادیث سے مشتق جملہ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، یعنی جس آئینے میں اس کے صفات منعکس ہو گئے، لیکن بعض اوقات اس آئینے میں بھی ایسا نور ہوتا ہے کہ کوئی اس سے بھی آنکھیں نہیں ملا سکتا، سامنے ایک اور آئینہ رکھنا پڑتا ہے۔ فرق صرف درجات کا ہوتا ہے۔ اس کا نور اس سے نکلا ہے، اس کا نور سورج سے آ رہا ہے۔ ان 14 آئینوں کے سامنے بھی کچھ آئینے رکھے گئے،
کبھی یہ آئینہ ابو طالب کی صورت میں آیا، کبھی زینب کی صورت میں آیا، کبھی زید کی صورت میں آیا، کبھی سید محمد کی صورت میں آیا، پوری تاریخ ہے، کبھی زینب کی صورت میں آیا تو کبھی عباس کی صورت میں آیا۔ یاد رکھیے فرق صرف مراتب کا ہے، ورنہ اس آئینے میں وہی نور ہے جو اس آئینے میں ہے۔ یہ اپنے نور کو اسی آئینے سے لے رہا ہے، یہ آئینہ اپنے نور کو سیدھے سورج سے لے رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ یوں ہی نہیں عرض کی میں نے آپ کی خدمت میں۔ آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی، جن کا میں نے ابھی نام یہ کہا تھا، یاد رکھیے گا، کتنے بڑے عارف تھے، کس بلندی بے فائز تھے کہ مسجد کوفہ سے نکلنے لگے، سانپ نظر آیا، لوگ ڈر گئے، انہوں نے سانپ کی طرف دیکھ کر کہا مت باذن اللہ، اللہ کے اذن سے مر جا۔ سانپ مر گیا۔ دیکھیے یہ اس لیے بھی عرض کیا ہے تاکہ یہ آپ سمجھیں کہ وہ والی مجلس یاد رکھیے، زندگی و موت تو ان کے غلاموں کے اختیار میں ہے۔ موت باذن اللہ، اللہ کے اذن سے مر جا، وہ سانپ مر گیا۔ اب بہت سارے واقعات ہیں ان کے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس درجے پہ کیسے پہنچے۔ اب آغائے سید علی قاضی طباطبائی کے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ان میں آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا کہ خود ہی بیان کرتے ہیں میں اس درجے پہ کیسے پہنچا۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، نتیجہ آئے گا تو انشاءاللہ محظوظ ہوں گے، دعاؤں سے نوازیے گا۔ میں اس درجے پر معرفت کے اس منزل پہ کیسے پہنچا۔ خود کہتے ہیں میں کربلا معلیٰ میں تھا، میں حرم مولا عباس میں گیا، میں دیکھ رہا تھا کہ مجھ میں روحانیت آ کے ایک منزل پہ رک گئی ہے، معرفت میری بڑھ نہیں رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ معرفت نہیں بڑھ رہی ہے، یہ جاننا بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ میری روحانیت اب رک گئی ہے، میری معرفت میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ کیونکہ امام کی حدیث ہے، صفات الشیعہ میں چھٹے امام کی حدیث ہے، تم میں سے کچھ وہ ہیں جو دوسروں سے زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو دوسروں سے زیادہ روزے رکھتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو دوسروں سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، مگر تم میں افضل ترین وہ ہیں جو دوسروں سے زیادہ معرفت رکھتے ہیں۔ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ معرفت ایک مقام پہ آ کے رک گئی تھی۔ یہ حرم مولا عباس میں تھے، اب پوری توجہ سے سنیے گا، میری طرف دیکھیے گا۔ حرم میں تھے مولا غازی کے، نماز پڑھنے جا ہی رہے تھے کہ اچانک ایک دیوانہ ان کے پاس آیا۔ اس نے آ کر کہا سید بنا وضو کے نماز نہیں ہے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ ہر وقت وضو سے رہتے تھے، تو ہو گئی مسٹیک کہ مولا کے حرم میں اب وضو بھول گئے کہ ہم نے جو ہے وہ وضو نہیں کیا۔ جیسے یاد آیا مولا کے حرم میں ہے، مولا عباس کے حرم میں، بنا وضو کے دوڑتے ہوئے باہر گئے، وضو کرنے لگے۔ تو دماغ میں خیال آیا اس دیوانے کو کیسے پتا چلا کہ میں وضو سے نہیں ہوں؟ پھر سوچا کیسے نہیں پتا ہوگا، عباس کے در کا دیوانہ جو ٹھہرا، عباس کے در کا دیوانہ جو ٹھہرا، عباس کے در کا مولا عباس کے القاب میں سے ایک لقب المستجیر، یعنی پناہ دینے والا۔ وضو کر کے حرم میں آئے، مسئلہ کیا ہے؟ معرفت نہیں بڑھ رہی، مسئلہ کیا ہے؟ روحانیت رکی ہوئی ہے۔ نماز پڑھنے جا ہی رہے تھے کہ پھر وہی دیوانہ آیا۔ اس نے کہا سید تم اپنی معرفت کے لیے عباس سے کیوں نہیں کہتے؟ عباس تمام اولیاء کی پناہ گاہ کا نام ہے۔ اس سے بڑا میں پوری مجلس میں، اس سے بڑا پورے عشرے سے بڑا جملہ میں نے یہ پڑھا ہے، عباس تمام اولیاء اللہ کو پناہ دینے والا ہے، پناہ دینے والا ہے، پناہ دینے والا ہے۔ عباس سے کیوں نہیں کہتے؟ مولا عباس کے سامنے دستِ سوال پھیلایا، مولا میں آپ سے اللہ کی معرفت چاہتا ہوں۔ کہتے عباس سے معرفت مانگ کے حرم سے نکلا تھا، گھر پہ گیا، اب جو میں گھر کی چھت پہ آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ کائنات کے جس ذرے کو بھی دیکھتا ہوں مجھے خدا کے نور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ غور نہیں کیا، آئینے نے آئینے کے ذریعے سورج کو پہچانوا دیا، آئینے نے آئینے کے ذریعے سورج۔ اسی لیے خدا سخن مرزا دبیر علی اللہ مقامہ نے مولا عباس کے لیے کہا کہ ہے شور فلک کا کہ یہ خورشید عرب ہے، آسمان کہہ رہا ہے کہ عربوں کا سورج ہے شور فلک کا کہ یہ ایک ایک مصرع لوہے دل میں تحریر کیجئے گا، ہے شور فلک کا کہ یہ خورشید عرب ہے۔ انصاف یہ کہتا ہے کہ چپ،
ترک ادب ہے. ارے خورشید عرب پرتو عارض کا لقب ہے. وہ سورج تو عباس کے رخسار کے ایک پرتو کا نام ہے. خورشید عرب پرتو عارض کا لقب ہے. یہ قدرت رب قدرت رب قدرت رب ہے کون جو اس کے شرف و جاہ کو سمجھے؟ ارے اس بندے کو وہ سمجھے جو اللہ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. جزاک اللہ مولا سلامت رہے. لیکن مرزا دبیر کی اب بیعت بھی ہے کون جو اس کے شرف و جاہ کو سمجھے؟ مولا کی حدیث مشہور زمانہ حدیث ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو اپنے نفس کو پہچان لے وہ اپنے رب کو پہچان لے. آپ کا نفس خدا کی معرفت کرا سکتا ہے جسے نفس اللہ نے نماز شب میں مانگا ہو. وہ خدا کی معرفت نہیں کرا سکتا، وہ خدا کی معرفت نہیں کرا سکتا. پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. تو بات یہ تھی کہ کیوں یہ اہتمام کیا گیا. وہ آئینہ جیسا آئینے کے ذریعے وہ آئینہ پہچانا جاتا ہے. وہ آئینہ جیسا آئینے کے ذریعے توحید کا سورج پہچانا جاتا ہے. اور پھر آپ اگر پڑھیے صاحب خزائن سے عباسیہ کوئی پڑھیے تو جہاں تک میرا حافظہ اس پر کام کر رہا ہے 11 وجوہات لکھی ہیں یا غالباً 17 وجوہات لکھی ہیں کہ مولا کائنات نے حضرت عقیل سے یہ جملہ کیوں کہا. اب وقت نہیں ہے کہ ان ساری وجوہات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے کیوں کہا یہ جملہ، لیکن بہت ساری وجوہات ہیں. ایک جملہ 1-2 وجوہات سن لیجئے. علی جانتے تھے، علی تو وہ ہیں کہ جو ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والا. پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ عقیل مجھے ایسا گھرانہ بتائیے جہاں میں عقد کروں تو خدا مجھے ایسا بیٹا عطا کرے جو حسین کے کام آئے. پھر کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو کئی ساری وجوہات لکھی. 1-2 وجہ سن لیجئے یہاں پر. مثلاً مولا ہمیں ایک پیغام دے رہے تھے، دیکھو میں علی ہوں، میں کائنات کی ہر شے کا جاننے والا ہوں، کوئی شے نہیں ہے جو مجھ سے چھپی ہے، حال ماضی مستقبل سب مجھ پر آیا ہے. مگر عقیل رشتے میں میرے بڑے بھائی ہیں. اس وقت ابو طالب کے مسند نشین گھر میں سب سے بڑے ہیں. علی ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ لاکھ پڑھ لکھ جاؤ مگر ایسے فیصلے گھر کے بڑوں سے پوچھ کے کیے جاتے ہیں. اور کیا وجہ تھی؟ اور بہت ساری وجوہات لکھی. مثلاً یہ کہ عقیل کی معرفت کرانی تھی. عقیل کون ہے؟ عقیل وہ ہیں جو اپنے زمانے کے نصاب تھے، نصاب عہد تھے. پورے عربوں کے شجر عقیل کو یاد تھے. کوئی عقیل سے بحث نہیں کرتا تھا کیونکہ عقیل شجرے سنا دیتے تھے. کوئی عقیل سے بحث نہیں، یار عقیل شجرے سنا دیتے تھے. اور پھر یہ تیاری ہو رہی تھی. پر غور فرمائیے گا، مولا نے عقیل سے سوال کیا، عقیل نے جواب دیا کہ ہاں قبیلہ بنی کلاب
یہ وہ قبیلہ ہے جس کے بہادروں، جس کے بزرگوں کے نام عرب کے بہادر اپنی تلواروں پہ کندھا کرواتے ہیں، وہ قبیلہ بنی کلاب۔ وہاں میں جانتا ہوں اس قبیلے کے سردار حضرت حزام، ان کی صاحبزادی فاطمہ کلابیہ، فاطمہ بنت حزام، ان سے آپ کے عقد کا پیغام لے کے جاتا ہوں۔ تو میرے مولا خود جا سکتے تھے، مگر عقیل سے کہا آپ جائیے، پیغام لے کے آپ جائیے۔ دیکھیے کربلا کی تیاری کہاں سے ہو رہی ہے، عقیل علی کے سفیر بن کے جا رہے ہیں۔ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، عقیل علی کے سفیر بن کے جا رہے ہیں۔ آج عقیل علی کا سفیر بن رہے ہیں، کل مسلم حسین کا سفیر بنے۔ ایک صلوات پڑھیں تو میں عرض کروں بر محمد و آل محمد۔ حضرت عقیل پہنچے، جناب ام البنین سلام اللہ علیہا، جن کا اصل نام فاطمہ تھا، فاطمہ کلابیہ، آپ کے والد کا نام تھا جناب حزام، اور آپ کی والدہ کا نام تھا بی بی ثمامہ خاتون سلام اللہ علیہا۔ تو جب حضرت عقیل حضرت حزام کے گھر پہنچے، دقل بات کیا، حزام نے دروازہ کھولا، سرکار آپ اور یہاں تشریف لائیے۔ 3 دنوں تک عقیل کی مہمان نوازی کی، پوچھا بھی نہیں کہ کیوں آئے ہیں۔ دیکھیے کس گھرانے میں پیغام جا رہا ہے، کس گھرانے میں پیغام۔ 3 دنوں تک مہمان نوازی جب کر چکے، سرکار غلام کو بلا لیا ہوتا، آپ نے کیوں زحمت کی؟ آپ پڑھیے کتابیں، کہاں کیسی عزت بخشی تھی حضرت عقیل کو جناب حزام نے۔ عرب کچھ کر لیں، مگر جو قبیلے کا سردار ہوتا تھا وہ اپنی مسند پہ کسی کو بٹھاتا نہیں تھا۔ 3 دنوں تک حضرت عقیل کو جناب حزام نے اپنی مسند پہ بٹھایا ہے، پوچھا بھی نہیں، اپنی مسند پہ بٹھایا ہے، اپنی مسند پہ بٹھایا، بتا دیا ہے ہم ابو طالب کے بیٹے کو مسند دینے والے ہیں، مسند چھیننے والے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ کے ساتھ سنیے گا، کیوں سرکار زحمت فرمائی؟ غلام کو طلب کر لیا ہوتا، حاضر ہو جاتا۔ آپ ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ عقیل نے دیکھا، یعنی اصل میں بات یہ ہے کہ رشتہ لے کر آیا ہوں۔ رشتہ کس کے لیے؟ اپنے بھائی کے لیے، امیر المومنین کے لیے۔ ہاں امیر المومنین کے لیے۔ حزام نے فوراً سجدہ کیا، اٹھے، خدایا تیرا شکر، مجھے اپنے خواب کی تعبیر مل گئی۔ عقیل نے دیکھا کون سا خواب، کیسا خواب؟ حزام نے کہا اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اپنی بیٹی کی ولادت سے پہلے، جب ولادت ہونے والی، کہنے میں سفر پہ تھا، میں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے پانی کا ایک قطرہ گرا اور میری ہتھیلی پہ آیا۔ سنیے گا عزیزان گرامی، میری ہتھیلی پہ آنے کے بعد وہ پانی کی بوند پانی نہیں رہی، بلکہ ایک موتی بن گئی، ایک در بن گئی، جس در سے ایسا نور نکل رہا تھا کہ زمین و آسمان منور ہو رہے تھے۔ مولا عباس کے چاہنے والے ان کے عزادار بیٹھے ہوئے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، میں مولا عباس کے فضائل پڑھ رہا ہوں۔ ایسا نور نکل رہا تھا کہ زمین و آسمان کو منور کر رہا تھا۔ کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ در کیسا ہے، یہ موتی کیسا ہے۔ کہنے اچانک میں نے دیکھا ایک نقاب پوش میرے پاس ہے، انہوں نے کہا بھائی اس موتی کو بیچو گے، فروخت کرو گے؟ ان کا ہاں میں فروخت تو کر دوں مگر اس کی قیمت نہیں معلوم۔ کیا آپ کو قیمت پتہ ہے؟ یہ لفظ یاد رکھیے گا، جملہ یاد رکھیے گا، ابھی پھر کام آئیں گے۔ کیا آپ کو پتہ ہے؟ تو آنے والے نے کہا کہ اس کی اصل قیمت تو مجھے بھی نہیں معلوم، لیکن ہاں میں ایک ایسے کو جانتا ہوں جو سب سے زیادہ بافضیلت بھی ہے،
سب سے زیادہ بہادر بھی ہے، وہ اس کی قیمت بھی جانتا ہے، وہ اسے خرید بھی لے گا، اور اگر تو یہ موتی اسے فروخت کر دے گا تو قیامت تک تیری نسل میں سعادت بھی رہے گی، سعادت بھی رہے گی۔ اب یہ جملے یاد رکھیے گا، میں ایک ایسے کو جانتا ہوں جو سب سے بافضیلت بھی ہے، سب سے بہادر بھی ہے۔ عقیل نے کہا کہ سرکار بہت بہت شکریہ، کہاں امیر المومنین و کہاں میرا غریب خانہ، لیکن مجھے ایک مرتبہ اپنی بیٹی سے پوچھ لینے دیجئے۔ سنیے گا عزیزان کرام، انشاءاللہ نتیجہ آئے گا تو محظوظ ہوں گے۔ مجھے اپنی بیٹی سے، یہ وہ نہیں ہیں جو گڑیا کھیلتی ہوئی بیٹی کو لے آئیں، مجھے پوچھ لینے دیجئے، مجھے پوچھ لینے دیجئے۔ گھر میں آئے، دیکھا ماں بیٹی میں گفتگو ہو رہی تھی۔ سنیے گا عزیزان گرامی، ماں بیٹی میں گفتگو ہو رہی تھی، جناب ام البنین اور آپ کی ماں جناب ثمامہ۔ بیٹی کہہ رہی تھی اماں میں نے خواب دیکھا ہے۔ اب حضرت حسام کا خواب یاد رکھیے گا۔ ماں میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ کہیں ماں میں نے دیکھا کہ ایک سرسبز و شاداب باغیچہ ہے جہاں میں بیٹھی ہوئی ہوں، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا، یاد رکھیے ام البنین کے 4 بیٹے ہیں، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے۔ میں دیکھتی ہوں کہ آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹتا ہے اور میری آغوش میں آ جاتا ہے، دوسرا ستارہ ٹوٹتا ہے میری آغوش میں آ جاتا ہے، تیسرا ستارہ ٹوٹتا ہے میری آغوش میں، 3 ستارے آ گئے۔ اب کوئی تارہ نہیں آتا۔ ماں میں نے دیکھا کہ چاند نے آسمان چھوڑا۔ میں نے دیکھا چاند نے آسمان چھوڑا، میری آغوش میں آ گیا۔ اب ام البنین کی آغوش نہیں ہے، وہ وفا کا آسمان بن چکی تھی، جہاں وفا کے 3 ستارے چمک رہے تھے، ایک بنی ہاشم کا چاند چمک رہا۔ ایک صلوات پڑھیے تو میں عرض کروں، محمد و آل محمد۔ مولا ایسے والدین کو سلامت رکھیں جو ایسی تربیت کرتے ہیں۔ سنیے گا عزیزان گرامی قدر، یاد رکھیے گا 3 ستارے ہیں، ایک چاند ہے۔ اسی روایت پر میں واپس آؤں گا، لیکن رکیے، دیکھیے رات جتنی گہری ہوتی ہے چاند اتنا نکھر کے سامنے آتا ہے۔ یہ چاند کون ہے؟ یہ چاند کیا ہے؟ تاریخ اسلام کی سیاہ ترین رات جنگ صفین میں آئی تھی، لیلۃ الحریر۔ ایسی رات پوری تاریخ اسلام میں کہیں نہیں آئی۔ رات جتنی کالی ہوتی ہے، جتنی سیاہ ہوتی ہے، چاند اتنا نکھر کے سامنے آتا ہے۔ علی نے اپنے بیٹوں کو اپنے سامنے کھڑا کیا، میں چاہتا ہوں میرا کوئی بیٹا میدان میں جائے۔ امام حسن آگے بڑھے، بابا اجازت دیجئے، میرے لال میں اپنے بیٹوں سے کہہ رہا ہوں آپ فرزند رسول ہیں۔ مباہلے کی آیت آ چکی، ندو ابنانا و ابناکم، میں اپنے بیٹوں سے مخاطب ہوں۔ 13 سال کا عباس آگے بڑھا، بابا مجھے اجازت دیجئے میں میدان میں جاتا ہوں۔ علی نے عباس کو دیکھا، اپنا ماما عباس کو پہنایا۔ کل وہ معصومہ والا جملہ یاد رکھیے گا، یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ معصوم کا ماما ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اپنا ماما عباس کے سر پہ رکھا، اپنی زرہ عباس کو پہنائی،
امامے سے ایک تحت الحنک برآمد کیا، چہرے کو نقاب سے ڈھکا، جاؤ میرے لال میدان میں جاؤ۔ عباس نے تلوار نکالی، میدان میں آ گئے۔ اب کیا عالم تھا، کیا منظر تھا۔ میں مرثیے یوں ہی نہیں پڑھتا، مرثیے میں جو کیفیات، جو جذبات نظم ہوتے ہیں وہ کہیں نہیں ہوتے۔ کیسے آئے عباس میدان میں، کیا آمد تھی میرے مولا کی۔ خدا سخن مرزا دبیر کے مصروں میں سن لیجئے کہ شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، کہ شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا، ہر قصر سلاطین زمان کانپ رہا ہے، ارے رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، اور شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے۔ اب ایک بند سن لیا، اب ایک بند علامہ نسیم امروہوی علی اللہ مقامہ کے والد علامہ شمیم امروہوی صاحب کا سنیے، کیا قیامت کا بند ہے۔ ایک ایک مصرع لوح دل پہ تحریر کیجئے گا، کیا ان لوگوں نے کرشمے دکھلائے ہیں مرثیوں میں۔ اس کی شان یہ ہے کہ مصرع جہاں پر ختم ہوتا ہے وہیں سے دوسرا مصرع شروع ہوتا ہے۔ عباس میدان میں کیسے آئے، کہتے ہیں کیا تہلکہ ہے یہ کہ زمین بے قرار ہے۔ ایک ایک مصرع بطور خاص، بیعت پہنچے گی تو انشاءاللہ یہاں نہیں ہوں گے، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ کیا تہلکہ ہے یہ کہ زمین بے قرار ہے، جہاں مصرع ختم ہوگا، کیا تہلکہ ہے یہ کہ زمین بے قرار ہے، کیسی زمین کہ عرش بری بے قرار ہے، عرش بری پر مہر مبیں چاند، عرش بری پر مہر مبیں بے قرار ہے، ارے مہر مبین روح الامین جبریل، مہر مبین روح الامین بے قرار ہے، روح الامین کو خوف سے وسواس آتے ہیں، وسواس کیوں نہ آئے کہ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ سنیے گا عزیزان گرامی، عباس میدان میں، عباس کی تلوار چل رہی ہے، فوجوں میں ایک عجیب سا شور ہے، ادھر نہ جانا، میری طرف دیکھیے، ادھر نہ جانا، ادھر علی لڑ رہے ہیں، ارے ادھر سے بچو، ادھر علی ہیں، ادھر سے بھاگو، ادھر علی آ رہے ہیں، اور علی دور سے یہ منظر ملاحظہ فرما رہے ہیں، فوجوں میں علی، علی کا شور ہے، ادھر سے بچو، ادھر علی ہیں، ادھر نہ جانا، ادھر علی ہیں، ارے ادھر سے دیکھو، ادھر علی آ رہے ہیں، علی دور سے یہ منظر ملاحظہ فرماتے رہے۔ جب کچھ دیر ہو گئی تو مولا نے بھی اپنے چہرے پہ نقاب ڈالی، علی بھی میدان میں آ گئے۔ فوج یہ سوچ کے پریشان تھی کہ اب تک تو ایک علی کا سامنا تھا، نظروں کے سامنے دو دو علی ہیں، اور عجیب منظر دیکھا گیا، آنے والے علی لڑنے والے علی کے قریب آیا، آنے والے علی نے لڑتے ہوئے علی کو روکا، روک کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، اور جیسے کبھی غدیر میں رسول نے کہا تھا فہذا مولا، ویسے ہی اس مولا نے اس مولا کو دیکھ کے کہا ہذا
या देखिए, थकिएगा नहीं, अभी मेरे साथ बने रहिएगा। एक मंजिल तक मुझे आप हज़रात को लेके जाना है, इसलिए थकिएगा नहीं। हैदरी! अच्छा, ऐसा क्यों ना होता, क्यों ना होता भाई? देखिए, इल्मुल आदात का कायदा है, जहाँ अदद एक होते हैं वहाँ हकीकत अंदर एक जैसी होती है। वो आईने वाली मिसाल याद रखिएगा। ज़रा अब्बास के नाम के अदद निकालिए। अब हिसाब किताब देखिए आप ही को करना है। कोई गलत अदद मैं बताऊंगा, जोड़ना आपको। अगर कहीं गलती होगी तो वो आप ही पकड़े जाएंगे, आप ही की कोताही होगी। मैं अदद बता रहा हूँ, जोड़ के आप मुझे बताइएगा। अब्बास, ऐन के 70, बे के 2, कितने हुए? 72, 72। अलिफ का 1 कितना हो गया? 73, 73। सीन के 60 यानी 60 कितने हो गए? 73 प्लस 60 कितना हुआ? 133, 133। अब्बास के अदद कितने? 133। इसीलिए जो आमाल मौला अब्बास से मंसूब है, मसलन ये वर्दिया काशिफल कर में वजल हुसैन इक्शिफ कर भी हक़ हक़ीक़ल हुसैन 133 मरतबा पढ़ा जाता है। या दीगर जो अमाल मौला अब्बास से तवस्सुल के लिए जो जितने भी अमाल हैं 133 का अदद रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अदद मौला अब्बास के नाम का कितना है? 133, 133 याद रखिए। अब ज़रा नजफ़ के अदद निकालिए। नून के 50, जीम के 3 कितने हुए? 53, 53। फे के 80 कितने हुए? अब्बास के अदद कितने थे? नजफ़ के अदद कितने? जहाँ अदद एक हों वहाँ अंदर हकीकत एक ही जैसी होती है। नजफ़ की धरती खोलेंगे, अली दिखाई देगा। अब्बास का पर्दा हटाएंगे, अंदर अली दिखाई। क्यों ना हो फौज में ऐसा कोराम के अली आ रहे हैं ज़ाहिरन। सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, ये वो चांद है, ये वो चांद है जो उम्मुल बनीन ने ख्वाब में देखा। बनी हाशिम का चांद, हादा कमरो बनी हाशिम, ये है बनी हाशिम का चांद, ये है बनी हाशिम का कमर। अब माँ से ये ख्वाब बयान किया, माँ उठी, कहा कि ऐसा है। अब कबीले की सरदार थे हज़रत हुज़ाम, तो साथ में मुअब्बिरीन होते थे जो ताबीर ख्वाब देते थे। चलो किसी ताबीर ख्वाब वाले से, मुअब्बिर से, किसी से ताबीर लेते हैं। अब ये पहुँचे दोनों, जब पहुँची तो उन्होंने ख्वाब सुना। ख्वाब सुन के कहा अनकरीब, वो जुमले याद रखिएगा, अनकरीब आपकी बेटी का अक़्द उससे होने वाला है जो ज़मीन पे सबसे ज़्यादा बहादुर भी है, सबसे ज़्यादा बाफजीलत भी है। खुदा उस अक़्द के एवज़ आपकी बेटी को 4 बेटे देगा। 3 बेटे सितारों जैसे होंगे, 1 बेटा चांद के जैसा होगा। माँ ने ताबीर ली, बेटी ने ताबीर ली, लेकर वापस आए कि हज़रत हुज़ाम से मुलाकात हुई। हज़रत हुज़ाम ने कहा मुबारक हो, बेटी के लिए रिश्ता आया। किसका रिश्ता आया है? किसका रिश्ता आया है? हज़रत हुज़ाम ने बताया उसका रिश्ता आया है जो तलवारों की गर्दनों को तोड़ने वाला है। उसका रिश्ता आया है जो मगरिबों और मशरक़ों का शहसवार है। फ़ारिसल मशारिक़ वल मगारिब मज़हरल अजाइब अली इब्न अबी तालिब, जो मशरक़ों और मगरिबों का शहसवार है, जो अजायबात का ज़ाहिर करने वाला है, जो अली है, अबी तालिब का बेटा है। बेटी ने सुना, शर्म व हया के मारे पलकें नहीं झुका ली, जैसा आपको मंजूर हो। इसे मंजूरी समझा गया। अक़्द की तारीख़ तय हुई। सुनिएगा अज़ीज़ान गिराम क़द्र, पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा। सुनिए, अब्बास जिसके लिए यह एहतमाम किया जा रहा है, कोई मामूली हस्ती का नाम नहीं है अब्बास। अब्बास वो है जिसके लिए छठे, अभी बाब फ़ज़ाइल में हूँ, मेरे साथ बने रहिएगा, थकिएगा नहीं, अभी 10 मिनट तक कम अज़ कम। मौला अब्बास वो हस्ती हैं, वो ज़ात है जिनके लिए मफ़ातिहुल जनान में छठे इमाम की ये ज़ियारत मौजूद है। ये ज़ियारत के जुमले जो करबला मुअल्ला में पढ़ी जाती है, खुदावंद आलम
سرکار باب الحوائج کے وسیلے سے ہمیں جلد از جلد کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، اور جو رکاوٹیں، یہ ساری رکاوٹیں جلد از جلد تمام ہو جائیں۔ اس میں یہ جملے ہیں جو کربلا میں پڑھے جاتے ہیں، مفاتی میں یہ زیارت موجود ہے۔ عباس ظاہراً عباس امامت کے ظاہری منصب پہ فائز نہیں ہے، مگر عباس کیا ہیں؟ کون سمجھ سکتا ہے کہ عباس کیا ہے؟ چھٹے امام نے کہا لعن اللہ من جہل حقک واستخف بحرمتک، خدا کی لعنت ہو اس شخص پر جو آپ کو پہچانتا نہیں ہے، جو آپ کے حق سے جاہل ہے۔ امام کی لعنت ہے اس شخص پر۔ عباس کی توہین کرنا تو بہت آگے کی بات، اس شخص پہ امام لعنت کر رہے ہیں جو عباس کے حق سے جاہل ہے۔ اب سوچئے عباس کیا ہے؟ واستخف فی حرمتک، اور اس شخص پہ لعنت ہے کہ جو آپ کی حرمت میں تخفیف کرے، آپ کی حرمت میں کمی کرے، آپ کی حرمت میں کمی کرے، آپ کے احترام میں کمی کرے۔ جو بھی مولا عباس کے احترام میں کمی کرے، سمجھ لیجئے اس پر چھٹے امام کی لعنت وارد ہو رہی ہے۔ جو بھی مولا عباس کے احترام میں، عباس کون ہے؟ علماء سے پوچھئے عباس کیا ہے؟ علامہ عبد الحسین امینی اعلی اللہ مقامہ، صاحب الغدیر، اتنی بڑی کتاب لکھی ہے غدیر کے موضوع پر۔ ان کا ایک پاؤں خراب تھا، آخری وقت تھا، بستر پہ تھے، طبیعت بہت زیادہ ناساز تھی، اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں پا رہے تھے۔ ایک بیوقوف نے آگے ان سے بے وقوفی بھرا سوال کیا، جواب اتنا پیارا ہے کہ نقل کر رہا ہوں۔ اس نے آ کر کہا علامہ امینی علی کا دشمن تو سمجھ میں آتا ہے، جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ علی جنت اور جہنم کے جواب پہنچے تو مجھے احساس کرائیے کہ بات پہنچی ہے لوہے دل پر، یہ جواب تحریر کیجئے گا علامہ امینی کا۔ علی کا دشمن جہنم میں جائے گا، سمجھ میں آتا ہے، علی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے، مگر عباس کے دشمن کے لیے کیا خیال ہے؟ جواب اتنا پیارا دیا، میں قربان ہو جاؤں اس جواب پر۔ علامہ امینی سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، مگر جیسے یہ سوال ہوا، ایک مرتبہ غیث کے عالم میں اٹھ کے بیٹھے، چہرہ لال ہوا، کہا میں جملہ سنیے گا، محبان جناب عباس کی خدمت میں جملہ نظر کر رہا ہوں۔ علامہ امینی کا چہرہ لال ہوا، غیث کے عالم میں کہا میں جو کہ عباس کا ایک ادنا ترین نوکر ہوں، اگر کوئی اس وجہ سے میری جوتیوں سے بھی دشمنی کرتا ہے تو ایسا شخص بھی اوندھا منہ جہنم میں پھینکا جائے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ قدر بہت جلدی جلدی سنیے کہ یہ اہتمام کس لیے کیا جا رہا ہے، ایسے کون آنا ہے جس کے لیے امام کہہ رہے لعن اللہ من جہل حقک، اس شخص پہ لعنت کر رہے ہیں جو عباس کے حق سے جاہل ہے۔ سنیے گا عزیزان گرامی قدر، بس آخری منزل و گفتگو تمام ہے۔ بہت ڈھونڈا کہ جب عقد طے ہوا تو تاریخ کیا تھی، بہت ڈھونڈنے کے باوجود وہ تاریخ نہیں ملی، اسی لیے میں انیس و دبیر پر قربان ہونے کا دل چاہتا ہے کہ جو باتیں انہوں نے نظم کر دیں وہ باتیں واقعاً خدائے سخن مرزا دبیر علی اللہ مقامہ کی زندگی کا آخری مرثیہ ہے، جس میں انہوں نے اس عقد کی تفصیلات کو نظم کیا کہ وہ عقد کیسا تھا، وہ بارات کیسے گئی، وہ شادی کیسے ہوئی، بس آخری بات ہے 5-7 منٹ اور گفتگو تمام ہے۔ وہ عقد کیسا ہوا، وہ تفصیلات کیا ہیں اس عقد کی، سنیے گا عزیزان کرامی۔ آخری مرثیہ ہے مرزا دبیر کا۔ دیکھیے یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ میر انیس مرزا دبیر سے عمر میں 1 سال بڑے تھے، 72 سال میر انیس جیے، اس کے 1 سال بعد 72 سال کی عمر میں مرزا دبیر کا انتقال ہوا۔ انیس کی عمر بھی 72 سال ہے، دبیر کی عمر بھی 72 سال ہے، دونوں کی عمریں بتا رہی ہیں کہ زندگی بھر خدمت کن کی ہے۔ یہ سرکار دبیر کی زندگی کا آخری مرثیہ ہے۔ 81 بند کہے تھے کہ انیس کے انتقال کی خبر پہنچی، فوراً قلم رکھ دیا کہ اب انیس نہیں ہے، دبیر کو سمجھے گا کون؟
پھر صرف قطع تاریخ کہی تھی میر انیس کی کہ آسما بے ماہ کامل صدرہ بے روح الامی طور سینہ بے کلیم اللہ ممبر بے انیس، کہ جیسے آسمان چاند کے بنا خالی ہے، طور سینہ جبریل کے بنا خالی ہے، جیسے سدرہ جبریل کے بنا خالی ہے، طور سینہ موسیٰ کے بنا خالی ہے، ویسے ہی ممبر انیس کے بنا خالی ہے۔ وہ قطع تاریخی قطع تاریخ کا یہ آخری مرثیہ تھا، 81 بن گئے تھے، اور یہی مرثیہ ان کے 40ویں میں پڑھا گیا تھا، ان کے بیٹے مرزا ذوق قال اللہ مقاماً اس کو مکمل کیا تھا، یہی مرثیہ ان کے 40ویں کی مجلس میں پڑھا گیا تھا۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، بس ایک بند سنانا ہے اور یہیں پہ بات تمام ہو جائے گی۔ کیسی وہ بارات تھی، کیا وہ احوال تھے۔ دیکھیے اگر اس کیسے واقعہ ایک مصرع عرفان میں ایسا ڈوبا ہوا ہے، معرفت کے سمندر میں ایسا ڈوبا ہوا، اگر صرف اس کے مصرع اولیٰ کی شرح کی جائے تو میں تو سمجھتا ہوں کم از کم پوری مجلس پڑھی جا سکتی ہے اس ایک مصرع پر جہاں سے یہ مرثیہ شروع ہوتا ہے۔ انجیل مسیح لب شبیر ہیں عباس، انجیل مسیح لب شبیر ہیں عباس۔ اسی کی شرح کی جائے تو کتنی باتیں ہو سکتی ہیں۔ جیسی عیسیٰ کے لیے انجیل تھی ویسے حسین کے لیے عباس ہیں۔ کیا ہوتا تھا؟ عیسیٰ انجیل کی آیتوں سے کیا کام لیتے تھے؟ انجیل کی آیتیں پڑھتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، انجیل کی آیتیں پڑھتے تھے، مبروس کو ٹھیک کرتے تھے، انجیل کی آیتیں پڑھتے تھے، نابینا کو بینائی عطا کرتے تھے، انجیل کی آیتیں پڑھتے تھے، بیمار کو شفا یاب کرتے تھے۔ مرزا دبیر فرماتے جو کام عیسیٰ انجیل سے لیتے تھے وہ کام حسین عباس سے لیتے۔ عیسیٰ انجیل کی آیتوں کے ذریعے مردوں کو زندہ کرتے تھے، حسین عباس کے ذریعے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ عیسیٰ انجیل کے ذریعے بیمار کو ٹھیک کرتے تھے، حسین عباس کے ذریعے بیمار کو صحت دیتے ہیں۔ عیسیٰ انجیل کے ذریعے نابینا کو بینائی دیتے تھے، حسین عباس کے ذریعے نابینا کو بینائی دیتے ہیں۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، وہ تھے، یہ ہیں، وہ تھے، یہ ہیں۔ ارے بھیا مریم کا بیٹا ہونا اور بات ہے فاطمہ کا بیٹا۔ بس ایک منظر اور پھر گفتگو تمام۔ کیا منظر تھا علی کی شادی کا، اسی مرثیے میں نظم کیا۔ بس ایک منظر تاریخ تک سے لکھی ہے کہ اسی مرثیے میں انہوں نے نظم کی ہے کہ 17 رجب وہ تاریخ تھی جب علی کا عقد ام البنین سے ہوا۔ بس ایک بند سنانا ہے مولا کی بارات کا، جب علی کی بارات چلی ام البنین کے گھر کے لیے، کیا منظر تھا۔ ایک بند ہے، تھکیے گا نہیں، بس آخری منزل ہے، گفتگو تمام۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کسی موڑ پہ کبھی کچھ اور بات ہے، مولا باس ہی کہ ابھی تو بات شروع ہوئی ہے۔ بس ایک بند، بارات چلی تو منظر کیا تھا۔ مرزا دبیر آل اللہ مقام نور اللہ علی مرقدہ الشریف فرماتے ہیں کیا منظر تھا جب علی کی بارات چلی۔ کہتے ہیں ناگاہ وہ رات آئی کہ دن جس سے لباج، ناگاہ وہ رات آئی۔ دیکھیں غازہ جو ہے وہ زینت کا ایک سامان ہوتا تو چہرے پہ لگایا جاتا ہے۔ کیسی رات تھی جس رات علی کا عقد ہوا ہے، جب بارات چلی ہے۔ بیعت بطور خاص سماعت فرمائیے گا، یہیں پہ گفتگو تمام۔ اتنے دنوں سے جو ہے میں نے مراسی کے بند نہیں پڑھے تھے، آج جو ہے بس یہ آخری بند ہے، سنیے اور گفتگو تمام ہے۔ ناگاہ فضائل کے باب میں، ناگاہ وہ رات آئی کہ دن جس سے لباج، غازہ رخ عیدین کا نوروز کی سرتاج، حسن شب قدرو شب بدرو شب معراج، تھی رات بھی نازاں کہ علی کی ہے برات آج۔ بیت سنیے گا، ناگاہ وہ رات آئی کہ دن جس سے لباج، غازہ رخ عیدین کا نوروز کی سرتاج، حسن شب قدرو شب بدرو شب معراج، تھی رات بھی نازاں کہ علی کی ہے برات آج۔ ارے
صلوات پڑھیں بر محمد و آل عزیزان گرام قدر، میں نے بات کو تمام کیا۔ آپ کی محبتوں کا بے پناہ شکر گزار ہوں۔ بہت ساری فرمائشیں جو بھی رہ گئی ہیں، بہرحال جتنی ہو پائیں کوشش کی۔ بہت سارے موضوعات ان کی فرمائشیں کی گئی تھی، جتنا جو ہے وہ ہمارے موضوع میں جتنی وسعت تھی ان باتوں کو جتنا ہم کور کر پائے کور کیا۔ باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی منزل پہ بات میں نے تمام کر دی۔ علی کی بارات چلی، عقد ہوا، واپس جب بی بی ام البنین کو لے کر آئے، گھر میں داخل ہوئی تھی ام البنین کہ دیکھا حسن و حسین، زینب و ام کلثوم استقبال کے لیے کھڑا۔ جب دیکھا نا ام البنین نے ایک جملہ کہا، شہزادوں اور شہزادیوں، ماں بن کے نہیں آئی ہوں، کنیز بن کے آئی ہوں، اپنی کنیزی میں قبول کیجیے۔ نام فاطمہ تھا بی بی کا، اصل نام فاطمہ تھا۔ ام البنین خود بھی باب الحوائج اور باب الحوائج کی ماں بھی۔ جو سفرہ ہوتا ہے جناب ام البنین کا، جو دسترخوان ہوتا ہے، وہ اس بات کی بین دلیل ہے۔ لیکن بہرحال عزیزان گرامی، علی کے پاس آئیں، ابو الحسن، اے میرے والی و وارث، آپ سے ایک گزارش ہے، مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلایا کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان بچوں کو ان کی ماں یاد آ جائے۔ زمانہ گزرا، علی کے گھر میں ایک ولادت ہوئی، لوگوں نے آ کے خوشخبری دی۔ ایک کتاب ہمارے سے چھپی تھی، روایات ازا، اس میں یہ روایت مرقوم ہے کہ لوگوں نے آ کے خوشخبری دی، مولا مبارک کو ایک بیٹا ہوا ہے، لیکن عجیب و غریب بیٹا ہے، دنیا میں آیا ہے تو نہ آنکھیں کھولی ہیں نہ رویا ہے۔ علی نے سنا، آواز دی، حسین آؤ، عباس آ گیا۔ جو حضرات رونے کے لیے آئے، جو پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے، جملے ان کے لیے۔ مولا حسین قریب آئے، عباس نے صرف آنکھیں نہیں کھولی، عباس نے صرف آنکھیں نہیں کھولی، بلکہ جو میں نے پڑھا وہ یہ پڑھا کہ ننھے سے عباس نے اپنے دونوں ننھے ہاتھ حسین کے آگے بڑھا دیے، گویا آج ہی عباس حسین سے کہہ رہے ہو، مولا یہ ہاتھ حاضر ہے، اگر کبھی وقت پڑا تو عباس اپنے ہاتھ آپ پہ قربان کر دے۔ یہ تصور کر کے روئیں کہ اس وقت ہم آپ گویا حرم مولا ابوالفضل العباس میں بیٹھے ہوں اور مولا عباس کے مصائب ہو رہے ہیں، نہیں بلکہ یہ تصور کیجئے کہ ہم آپ حرم بی بی سکینہ میں بیٹھے ہوئے اور عباس کے مصائب ہو رہے ہیں۔ عباس اور سکینہ، آج بھی آپ علم دیکھیں تو علم سے ایک مشکیزہ لپٹا ہوتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ رشتہ کتنا گہرا رشتہ ہے، یہ رشتہ کتنا گہرا ہے۔ عزیزان گرامی سنیے گا، انشاءاللہ بہت روئیں گے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ ایک زمانہ تھا، شہر حیدرآباد سے ایک قافلہ زیارت کے لیے گیا، ہمارے اسی ہندوستان میں حیدرآباد سے ایک قافلہ زیارت کے لیے گیا، کربلا کی زیارت کی۔ اسے سرداب مقدس میں، مولا عباس کے سرداب مقدس میں، جہاں اندر قبر ہے، وہاں جانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ وہ لوگ نیچے سرداب میں آنے لگے، جب آپ جو حضرات جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آج بھی عباس کی قبر کا پانی طواف کر رہا ہے، گویا پانی کہہ رہا ہو، عباس ہم بہت شرمندہ ہیں، سکینہ پیاسی رہ گئی، علی اصغر پیاسے رہ گئے، خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نوازا پانی۔ سنیے گا انشاءاللہ بہت روئیں گے آپ حضرات، اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔
جو حضرات وہاں پہنچے جنہیں وہ سعادت نصیب ہوئی، وہ چھوٹی سی قبر دیکھی، عباس کا قد یاد آیا، وہ مظالم یاد آئے، وہ مصائب یاد آئے، لوگوں نے وہاں رونا گریہ کرنا بیان کرنا شروع کر دیا، بہت زیادہ گریہ ہوا، لوگ بے پناہ گریہ کر رہے تھے، رو رہے تھے۔ ایک زائر ان میں ایسا تھا جو اپنے ساتھ ایک شیشی لے کر گیا تھا، ایک بوتل لے کر گیا تھا، اس نے وہ پانی اس شیشی میں بھرا۔ جب لوگ واپس آئے، سنیے گا عزیزان گرامی جو رونے کے لیے آئے، جو پرسہ پیش کرنے کے لیے، جب لوگ واپس باہر نکل کر آئے، لوگوں نے دیکھا کہ اس کے پاس وہ پانی ہے، ہاتھ جوڑا، بھائی بہت اچھا کیا، ہم تو رونے پیٹنے میں اتنا مشغول تھے کہ وہ پانی نہیں لے پائے، تمہارا بہت احسان، تم نے مولا عباس کی قبر سے جو پانی مس ہو رہا ہے وہ پانی لے لیا، تھوڑا سا پانی ہمیں بھی پلا دو۔ اس نے کہا نہیں پانی نہیں دوں گا۔ لوگوں نے کہا تھوڑا سا پانی، اچھا ہمارے بچوں کو دے دو، کہ نہیں خبردار کسی کو پانی نہیں دوں گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے اپنے گھر والوں کو پلا دو، کہتے نہیں کسی کو نہیں دوں گا۔ لوگ کہہ رہے تھے کیسا آدمی ہے، نہ خود پانی پی رہا ہے، نہ قافلے والوں کو پلا رہا ہے، نہ اپنے گھر والوں کو۔ ایسا پانی جو مولا عباس کی قبر سے مس ہوا ہے، نہ خود پیتا ہے، نہ ہمیں دیتا ہے، نہ اپنے گھر والوں کو دیتا ہے۔ عراق کی زیارتیں ہو رہی تھی، لوگ پانی مانگتے رہے، اس نے پانی نہیں دیا۔ نجف، کربلا، کاظمین، بلد، سامرہ، ساری زیارتیں مکمل ہوئی۔ المختصر عراق کی زیارتیں تمام ہوئی، شام کی زیارتیں شروع ہوئی، لوگ پانی مانگتے رہے، اس نے کسی کو پانی نہیں دیا۔ لیکن جس وقت بی بی سکینہ کے روزے میں پہنچا، ایک مرتبہ وہ بوتل نکالی، کھولی، زری کی طرف پانی پھینک کے کہا سکینہ بی بی تمہارے چچا کے تیار سے پانی ہے، اے بی بی اپنی پیاس بجھا لو، چچا کے تیار کا پانی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سکینہ، عباس، سکینہ اور عباس۔ ابھی آپ نے مرثیے کے بند سنے عزیزان گرامی، ایک بیت سنیے گا جو حضرات پھر کہوں گا جو پرسہ دے، بالخصوص جناب سکینہ کو پرسہ پیش کرنے کے لیے سنیے گا، یہ بیت سنیے گا۔ مہذب لکھنوی صاحب اللہ مقامہ ان کے مرثیے کے ایک بیت قیامت کر دیجیے، دو مصرے جس وقت پہلے جب سے یہ دو مصرے دماغ میں آئیں، جب ان مصروں کی طرف توجہ جاتی ہے ایک عجیب سی بے چینی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ کیا اللہ اکبر کیسی محبت تھی چچا اور بھتیجی میں۔ آخری وقت میں انسان کو ایک آخری ہچکی آتی ہے، ایک آخری ہچکی آتی ہے، وہ اپنے دو مصروں میں قیامت کر دی۔ عباس کو جب آخری ہچکی آئی تو کیا ہوا، کہتے بچی کی یاد آئی تو چہرہ بدل گیا، ہچکی کے ساتھ منہ سے سکینہ نکلا۔ ہچکی کے ساتھ منہ سے سکینہ نکل گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ بس آخری جملے مجلس تمام۔ خطیب شام غریبہ علامہ رشید ترابی آل اللہ مقامہ پڑھتے تھے کہ جب اہل حرم کو رہائی ملی، پوچھا گیا کہ مدینے جائیں گے یا یہاں رکیں گے؟ بی بی نے کہا نہیں جائیں گے تو مدینہ، لیکن ابھی ہم نے دل کھول کے اپنے وارثوں کا ماتم نہیں کیا ہے، ایک گھر خالی کرایا جائے۔ زینب پانی کی اتنی پیاسی نہیں تھی جتنی آنسوؤں کی پیاسی، ایک گھر خالی کرایا جائے، ہم اپنے وارثوں کا ماتم کریں گے۔ ایک گھر خالی کرایا گیا، فرش عذاب بچھایا گیا۔ زینب تھیں، ام کلثوم تھیں، کربلا کے لٹے ہوئے تھے، اجڑے ہوئے تھے، اہل حرم تھے۔ کیا عالم ہوا ہوگا اس مجلس میں، عجیب و غریب مجلس تھی، پوری دنیا میں ایسی مجلس نہیں ہوئی، عجیب و غریب مجلس تھی۔ دیکھیے اکثر ایسا ہوتا ہے، آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مجلس میں جب اختتام پہ تبرکات نکلتے ہیں، کبھی عباس کا علم برآمد ہوتا ہے، کبھی علی اکبر کا تابوت آتا ہے، کہیں علی اصغر کا جھولا آتا ہے، کہیں حسین کا ذوالجناح آتا ہے، تبرکات برآمد ہوتے، عجیب و غریب مجلس تھی وہ۔ اس مجلس کے بھی اپنے تبرکات تھے، سنیں گے اس مجلس کے تبرکات کیا تھے۔ ہمارے آپ کیا کبھی علی اصغر کا جھولا آتا ہے،
کبھی علی اکبر کا تابوت آتا ہے، کبھی حسین کا ذوالجناح آتا ہے، کبھی عباس کا علم آتا ہے۔ اس مجلس کے تبرکات کیسے تھے؟ وہاں کبھی علی اکبر کا سر آتا تھا، کبھی علی اصغر کا سر آتا تھا، کبھی حسین کا سر آتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ ایک منادی نے ندا دی اہل حرم، ہوشیار، حسین کے لشکر کے علمدار کا سر آ رہا ہے، عباس علمدار کا سر آ رہا ہے، عباس علمدار۔ میرے استاد ایک جملہ کہتے تو سنیے، اور میں آتا ہوں سروات کی طرف۔ کہتے تھے کہ جب عباس کا سر آیا تو زینب نے بڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ لیا۔ اب ایک جملہ ہے، وہ کہتے تھے کہ جب زینب نے سر لیا، عباس کا سر آیا تھا تو آنکھیں کھلی تھی۔ اللہ جانے عباس نے زینب کے ہاتھوں پہ ایسے کون سے نشان دے کے آنکھیں بند کر لی۔ زینب نے سر لیا، لے کے بین کیے، آنسو بہائے، نوحہ پڑھا۔ زینب سے ام کلثوم نے سر لیا، بین کیے، آنسو بہائے، نوحہ پڑھا۔ بی بی ام لبابہ نے سر لیا، بین کیے، آنسو بہائے، نوحہ پڑھا۔ ایک ایک بی بی عباس کے سر پہ ماتم کر رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی، نوحہ پڑھ رہی تھی۔ جب تمام بیویاں رو چکی، نوحہ پڑھ چکی، میرا امام، چوتھا امام، دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، اپنے مقام سے بلند ہوا، لاؤ میرے چچا کا سر مجھے دو۔ سید سجاد کو مولا عباس کا سر دیا گیا۔ لوگوں نے سوچا ہوگا اب بھتیجا ہے، بھتیجے اب اپنے چچا پہ نوحہ پڑھیں گے، ماتم کریں گے، آنسو بہائیں گے۔ سجاد نے سر تو لیا مگر نوحہ نہیں پڑھا، ماتم نہیں کیا، مرثیہ نہیں پڑھا۔ وہ سر لے کے اس عزا خانے سے باہر نکلے، لوگ دیکھ رہے تھے، کہاں جاتے ہیں؟ دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا شام کے زندان کی طرف بڑھے، ایک ننھی سی قبر تھی، سر رکھ دیا، سکینہ بی بی، تمہارے چچا کا سر آیا۔ بہت کہتی تھی ہم کب گھر جائیں گے، قافلہ مدینے جا رہا ہے، اے سکینہ تمہارے چچا کا سر آیا۔ لعنت اللہ اللہ انا الیہ راجعون۔ اللہم عجل لولیک الفرج اجعلنا من امان المرسلین۔ ماتم حسین۔